القرآن الحميد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حضرات گرامی، محترم المقام جناب رحیم اللہ خان نیازی صاحب، سابق صدر اردو اکیڈمی و صدر کل ہند مجلس اہل سنت والجماعت سرفراز خان صاحب، صدر غلامان مصطفیٰ کمیٹی رفعت علی خطیب صاحب، زبیر صاحب جانشین امام مکہ مسجد فضیلۃ الشیخ حضرت محمد عثمان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، نعیم صاحب اور سید شوکت صاحب اور دیگر دائز پر موجود علماء اکرام و قابلین، تو میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جن قرآنی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہا کل علیہا کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے، رب ذوالجلال ہے جو باقی رہنے والے۔ آپ نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء اکرام کا اس سرزمین پر گزر ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر اس کے بعد سلسلہ صحابہ اکرام کا رہا، پھر تابعین، طب تابعین، اولیاء اکرام کا۔ ہر ایک نے اللہ رب العزت نے سب کو، اولیاء اکرام کو ان کی کرامات سے نوازا، پھر انبیاء اکرام معجزات سے نوازے گئے، اور ہر ایک نے کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے اپنی زندگیاں گزاری اور توحید پر قائم رہنے کے لیے دنیا کو کہا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے اولیاء اعظام گزرے ہیں، سب نے قال اللہ قال رسول اللہ کا چرچا کیا اور اس دین کی تبلیغ کی، اشاعت کی، اور اس دنیا کو شرک سے، بدعات سے چھڑا کر توحید کی طرف مدبور کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سے سب کو بہرآور کیا۔ تو اللہ نے ان کو کرامات سے نوازا۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن اور حدیث کی بات کہی، سب کو بتوں سے چھڑانے کی بات کہی، تب وہاں کا راجا آپ پر ظلم و زیادتی کی کوشش کیا، پانی نہیں دیا، تو اللہ کے حکم سے آپ کے معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ ہے کہ انا ساگر کو آپ نے کوزے میں بند کر لیا۔ اس کے بعد ہمارے شہر میں جن کا عرس چل رہا ہے، حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ، چراغوں میں جن کا ہواؤں میں چراغ جلتا رہا، جن کا ہواؤں میں خیمے کو کچھ نہیں ہوا، جبکہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی ساری فوج درم برم ہو گئی تھی ایک طوفان میں، لیکن حضرات یوسفین اللہ کے اولیاء، ان کا چراغ بھی جلتا رہا، خیمہ بھی محفوظ رہا، اور وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے۔ یہ کرامات جاری تھی جو اللہ کے، انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی وقف کی۔
آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں یہ تعزیتی جلسہ ہے حضرت شیخ محمد عثمان نقشبندی صاحب کا، جنہوں نے 52 سال تک اس سے زیادہ تاریخی مکہ مسجد جنوبی ہند کی سب سے بڑی مسجد کے آپ امام رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر و محراب کی آپ نے خدمت انجام دی۔ بتائیے کوئی اگر مسجد میں 5 وقت نماز چلا جاتا ہے تو اس کے درجات کیسے ہوتے ہیں، جمعہ کی نماز کے لیے چلا جاتا ہے تو اس کے درجات کیا ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی کتنے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن امام صاحب نے نہ صرف مصلی کی حیثیت سے بلکہ آپ امامت فرما رہے تھے، آپ کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے نماز پڑھی، ہزاروں لوگوں نے جنازے اپنے لائے کہ امام صاحب کی اس پر دعا ہو تاکہ ان کی بخشش ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اکابرین آپ کے پیچھے، جیسے ابھی پیشو مخرب نے فرمایا کہ بڑے بڑے اکابرین نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی، بڑے بڑے علماء دین نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی، اور سربراہان ملکیت دکن کے سربراہ، دکن کے شاہوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ 52 سال تک ایک بڑی مسجد کے امام رہنا، پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی عمر میں یعنی 16 سال کی عمر میں آپ کو امامت کے فرائض کے لیے آخری نظام میر عثمان علی خان نے خود آپ کی خدمت سے متاثر ہو کر آسمان گڑھ کی مسجد کے امام مقرر فرمایا۔ ایک سب سے اہم پہلو جو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، آج یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسے کے جو بچے ہوتے ہیں، حفظ ہو رہا ہے یا عالم کورس ہو رہا ہے، ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم کس مسجد کے امام بنے اور کون سے مدرسے کے مدرس بنے تاکہ ہماری تنخواہ شروع ہو جائے، ہمارے لیے کچھ مہینے وار کچھ جمع ہو جائے پیسہ اور ہم اپنی زندگی گزارے۔ لیکن اس روایت کو امام صاحب نے توڑا۔ امامت کے ساتھ ساتھ آپ کی ابتدائی دور سے ہی آپ نے تجارت میں حصہ لیا۔ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ موزن جاہی مارکیٹ پہ جس دور میں سائیکلوں کا رواج تھا، سائیکل آج کی کار کے برابر تھی، اس دور میں آپ نے سائیکل ٹیکسی چلائی۔ اس کے بعد جب دور آگے بڑھا تو آپ نے کپڑوں کا کاروبار کیا اور بہترین کپڑوں کے تاجر ثابت ہوئے۔ اس کے بعد پھر آپ زمینات وغیرہ کا کاروبار کیے اور پھر یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ امامت، یہ خطابت اور یہ جو دین کا کام ہے اس کا کوئی پیسہ لیا نہ جائے، کیونکہ آپ اگر پیسہ لیں گے تو پھر آپ مسجد کمیٹی کے یا پھر اس مدرسے کے محکوم ہو جائیں گے اور پھر ان کے بڑوں کی باتیں آپ کو سننی پڑے گی۔ لیکن آپ اگر معاشی طور سے خود مکتفی ہو جائیں گے تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا، آپ بہترین تاجر رہے اور سب کو نوازتے رہے ہیں۔ آپ کے جو نظر و نیاز ہوتی تھی گھر پر، بہترین کھانے، بہترین لوازمات کے ساتھ آپ کا دسترخوان جاری و ساری رہا اور بہترین انداز میں آخری وقت تک آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے ایک مشعل راہ رہے جس کا دسترخوان وسیع ہو۔ اور پھر کووڈ کے دور میں آپ نے تقریباً 200 سے زیادہ، میرا خیال ہے 500 علماء مساجد اور موذنین کو جمع کیا اور ایک تھیلا 25 کلو کا چاول، ان کے ساتھ 5-5 ہزار روپئے دیے ہیں جو مجھ تک اطلاعات آئی ہیں۔ یہ ایک امام کی حیثیت سے اتنا بڑا کارنامہ کرنا یہ چپ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات بتا دی کہ دیکھو امامت کے پیسے اپنی جگہ، تبرک ہے وہ، ٹھیک، مؤذن کے پیسے اپنی جگہ، تبرک ہے وہ، مدرسے کے پیسے اپنی جگہ، لیکن آپ خود سے تجارت کریں، آپ خود سے آگے بڑھیں، کیونکہ آج کے دور میں اگر امام صاحب ایک اچھی نئی موٹر سائیکل لیتے ہیں
تب لوگوں کے پیشانی پہ بند پڑ جاتا ہے کہ دیکھو امام صاحب کے پاس کہاں سے پیسہ آ رہا ہے اور یہ کر رہے ہیں۔ ایسے دور میں آپ کو میں بتاتا چلوں، شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ نے کیسی بڑی تجارت کی، اور یہاں پر واضح بیان ہوتا تھا 400 تو کاتب تھے جو آپ کے تحاریر لکھا کرتے تھے، لیکن آپ کی بڑی تجارت تھی، اور وہ تجارت سے سب کو سرفراز کرتے تھے، اور سب کو جو بھی آتے ان کے ہاتھ پہ دستگیر رکھ دیتے تھے، اور اس وجہ سے آپ کو ہر ایک کی دستگیری کرتے تھے، ہر ایک کو مالا مال کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو دستگیر کا لقب دیا گیا تھا۔ اور امام صاحب انہی کو مشعل راہ بناتے ہوئے، جن کا قدم سارے کے سارے اولیاء کرام کی گردن پر ہے، ویسے سیدنا غوث اعظم دستگیر کو اپنا پیرو مانتے ہوئے، انہی کو مشعل راہ بناتے ہوئے تجارت میں حصہ لیا، امامت میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ ابھی مکہ مسجد میں جب ایک تعزیتی جلسہ ہوا، اس میں عبد القدیر صدیقی صاحب جو مکہ مسجد کے سپرنٹینڈنٹ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 10 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے امام صاحب نماز سے آ جاتے، یہاں ٹولی چوکی میں گھر تھا، یہاں سے آپ مکہ مسجد کو آتے اور نماز سے بہت پہلے موجود رہتے، جبکہ مصلیوں سے کوتاہی ہوتی کہ قریب رہتے اور ان کی ایک آدھ رکعت چھوٹ جاتی تھی۔ یعنی ایک طرف تجارت ہے، ایک طرف آپ کا کاروبار ہے، اور دوسری طرف آپ امامت فرما رہے ہیں، نہ امامت میں کوتاہی ہوتی ہے نہ تو تجارت میں کوتاہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ انہیں نوازے۔ ایک پہلو جو اجاگر کرتا چلوں کہ شہر حیدرآباد میں اگر اہل بیت کا نام لیا جاتا تو اس پر اہل تشیع کا لیبل لگ جاتا، لیکن آپ نے سب کے سامنے بہترین انداز میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہا کے جلسوں کا انعقاد شروع کیا 42 سال پہلے۔ ان جلسوں کو جامع نظامیہ کے اکابرین، جن میں حضرت جلالۃ العلم سید عبد الرشید صاحب نے مخاطب فرمایا، اور سارے کے سارے علماء، آج کے ضیاء ملت پچھلے جلسے میں ضیاء ملت حضرت مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب نے پچھلے جلسے میں مسجد شجاعت جان کی نگر میں مخاطب کیا انہی جلسوں کو۔ تو آپ یاد رکھیں، ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے، جو ان میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا۔ تو یاد رکھیں، نہ صرف امام مکہ مسجد اس کشتی میں سوار ہوئے، بلکہ ہم سب کو سوار کیا، اور ہم سب کو کچھ نہ کچھ بی بی پر اور اہل بیت پر کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے اس کہنے کے قابل بنایا، اور ہماری عاقبت کو درست کیا۔ نہ صرف کشتی میں سوار کیا، نہ صرف کشتی میں سوار ہوئے اہل بیت کی، بلکہ انہوں نے ایک چپو کی طرح کام کیا اور وہ کشتی کو آگے بڑھاتے رہے، اور جلسے جو مکہ مسجد سے شروع ہوئے شہر میں ہونے لگے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کا، اور حسن کریمین کے جلسے، صحابہ اکرام کے جلسوں کے ساتھ چاروں خلفائے راشدین کے جلسے بھی ہوتے رہے، اہل بیت کے بھی جلسے ہوتے رہے، اور یہ جلسے نہ صرف حیدرآباد بلکہ ہندوستان میں جلسے ہونے شروع ہوئے ہیں، اور اس کی ابتدا امام مکہ مسجد سے ہوئی ہے۔ میں تو جیسے علامہ اقبال کے اشعار پڑھتے ہیں تو مکہ مسجد کے امام صاحب کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن خاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ دوسرا طرف آپ دیکھتے ہیں
جب ہم دیکھتے ہیں امام صاحب کو تو ایک شعر یاد آتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، قبر کو کشادہ کا اور نور فرمائے، آگے کے مراحل کو آسان فرمائے، اور ان کے جانشین کو اللہ رب العزت ان کے لیے ثواب جاریہ بنائے، اور ہم سب کو ان کا جو مشن ہے اہل بیت اطہار کے جلسوں کا، اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔